الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم نور قلوبنا بالایمان اللہم اہدنا لنورک آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کی یہ آیت نمبر 35 جیسا کہ گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، ماہیت ایمان کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے، چوٹی کا مقام ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیجئے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ مثل نورہ ہی، اس کے نور کی مثال یہ ہے، کمشکات، جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، چمنی میں ہو، گلوب میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلایا جاتا ہو ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہو کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے، روشن ہو جائے، خواہ اسے ابھی نہ چھوا ہو آگ نے، نور علی نور، اگر ایسا ہو جائے تو یہ نور ہوگا نور پر، روشنی ہوگی روشنی پر۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی فرماتا ہے اپنی نور کی جانب جس کی چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان فرماتا ہے تمثیلیں، مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تو ہر شے کا علم کامل رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہیت ایمان کے ضمن میں قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، اسی مناسبت سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر مشکل بھی ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام، اور اس میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ اس کے ظاہری الفاظ سے جو انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس نور سے جس سے کہ ہم واقف ہیں، یہ روشنی جو شعاعوں کے ذریعے سے سورج سے اس زمین تک پہنچ رہی ہے، ہم تو اسی نور سے واقف ہیں، اسی کو جانتے ہیں، شاید اللہ کی ذات کو اس نور سے تشبیہ دی گئی، اور یا یہ کہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشبیہ بیان کی جا رہی ہے۔ الفاظ سے بظاہر یہ متبادر ہوتا ہے، اور بعض حضرات کو یہ مغالطہ بھی بڑی شدت سے لاحق ہوا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ پھر بڑی ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں۔ اس میں جو سلف سے اجماع چلا آ رہا ہے، اور جو حبر الامہ صحابہ کرام میں جس نوجوان کے بارے میں کہ حضور نے خصوصی دعا کی تھی اللہ سے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ اور فہم عطا فرما، اور بالخصوص قرآن کی تعویل اور تشریح اور اس کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما،
حضور کے چچا زاد بھائی، اور یہ حبر الامہ کا ان کو خطاب دیا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا ان کے بارے میں فرمائی ہے، تو اب اس میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں فہم قرآن سے حصہ وافر عطا ہوا ہے۔ اور اکثر جو ہمارے ہاں تابعین میں سے جو بڑے بڑے مفسرین، علم تفسیر میں جو روایات جن سے آگے چلتی ہیں، وہ سب کے سب انہی کے شاگرد ہیں۔ وہ مجاہد ہوں، وہ قتادہ ہوں، وہ اکرمہ ہوں، وہ سب کے سب شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس کے۔ تو جو مشکلات ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور تعویل میں، ان سب کا حل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے ذریعے سے ہمیں مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ واقعہ یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر ایک نشوز اور ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی یا خود پسندی کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں سلف کی آراء سے، پھر وہ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی تعویلات میں کہ جن سے کہ بظاہر الفاظ سے رہنمائی مل رہی ہو، اس کی وجہ سے بڑے مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ رکھے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہری طور پر ذہن منتقل ہوتا ہے کہ شاید یہ لائٹ، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جو شعاعیں ہیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ جو شعاع نور ہے، اس لائٹ ویوز جو ہے، لائٹ ریز وہ سفر کرتی ہیں۔ اور یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ایسٹرونومی میں یہ فلکیات کا جو مضمون ہے، اس میں تو پھر اسی کو پیمانہ بنایا گیا لائٹ ایئرز، یعنی وہ شے کہ جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل چلتی ہو، وہ 1 سال میں کتنا سفر طے کرے گی۔ اب اس کا حساب کتاب لگائیں گے تو ہمارے ہند سے ختم ہو جائیں گے۔ اس کو پھر یونٹ اور اکائی قرار دیا گیا ہے علم فلکیات میں، لائٹ ایئرز، اور اس سے فاصلے ناپے جاتے ہیں۔ سورج کا فاصلہ کتنا ہے، اور فلاں کا فاصلہ کتنا ہے، فلاں گلیکسی کا فاصلہ کتنا ہے، اب وہ لائٹ ایئرز میں جاتا ہے، اور وہ پھر ملینز آف لائٹ ایئرز کے اندر۔ اور اس سے تو واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا کہ جب میں پڑھتا ہوں یہ چیزیں تو دماغ چکرانے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ادراک اس کا جو ہے کرنا، وہی لوگ کہ جو اس کے باضابطہ طالب علم رہے ہوں اور رفتہ رفتہ ایک ٹریننگ ملی ہو، ان کے ذہن کو اس کا عادی بنا دیا گیا ہو، انہی کے لیے اس کا تحمل ممکن ہے، ورنہ چکر آتا ہے انسان کو۔ یہ فاصلوں کا اس حساب سے کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو نور ہے یہ بھی عالم مادی کی شے ہے، یہ بھی ورلڈ آف میٹر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کی بھی ایک رفتار ہے، چاہے وہ 1,86,000 میلی ہے، لیکن وہ وقت کے اندر ناپی جانے والی، تولی جانے والی شے ہے۔ یہ نور بھی ایک فزیکل فینومینن ہے، اسی لیے یہ فزکس کا موضوع ہے۔ در حقیقت ایک اور عالم ہے جس کو کہ ہم عالم امر کہتے ہیں، وہ ورلڈ آف میٹر سے ماورا ہے۔ اس میں جو حرکت ہوتی ہے اس میں ٹائم سرے سے انوالوڈ ہے ہی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں۔ یوں سمجھئے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا حقیقت انسان پر، ایک خاص جگہ پر آ کر وہ رک گیا۔ اب میرا اپنا ذہن تو اس کے معاملے میں واضح ہو چکا ہے، ابھی تحریر کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے۔ ہمارے فلاسفہ اور صوفیہ کے ہاں تنزلات ستہ کا ایک تصور ہے، میں اس پر غور کرتا رہا ہوں۔ بہرحال اب جو بھی اس زمانے میں فزکس جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ ترقی کر کے ان سرحدوں کو اب چھو رہی ہے کہ جہاں پر کہ یہ جو کریشن آف دی یونیورس، اس کا پروسیس اور اس کے مختلف مراحل، ان کو یہ اب ایک فزکس کا جو ہائر فزکس ہے اس کا ایک مستقل مضمون ہے، اس کا موضوع ہے، اور انسان بہت قریب پہنچ رہا ہے حقیقت کے۔ اس کے حوالے سے بات اگر کی جائے تو وہ لمبی ہو جائے گی، اس وقت صرف نوٹ کیجئے قرآن کے حوالے سے کہ یہ 2 عالم جدا ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر ابھی کریشن کی وہ سٹیج ہے کہ جس میں حقیقت سپلٹ نہیں ہوئی تھی زمان و مکان میں، وہ ایک ہی شے تھی۔ زمان و مکان ایک وحدت ہے، جیسے کہ ایک کلی ہے وہ کھلتی ہے تو اس کی پتیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو پہلی سپلٹنگ جو ہوئی ہے اس حقیقت واحدہ کی، وہ یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ، ایک ڈائمنشن ٹائم کا جدا ہوا ہے اور باقی اسپیس رہ گئی ہے، جبکہ حقیقت واحدہ اس میں زمان و مکان کی تقسیم نہیں ہے۔ عالم امر میں زمان و مکان کی تقسیم نہیں ہے، وہ حقیقت واحدہ ہے کہ جن میں یہ کیٹیگریز ہی موجود نہیں، اس لیے وہاں وقت کا کوئی تصور ہی نہیں۔
اسے جدید فلسفے میں آپ پیور ڈیوریشن کہہ سکتے ہیں، ایبسولوٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں وقت کے گزرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، چاہے وہ لمحات ہوں اور چاہے وہ منٹ ہوں اور گھنٹے ہوں، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ جبکہ عالم خلق جو ہے یہ ہے ورلڈ آف میٹر، اس ورلڈ آف میٹر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی قرآن مجید خلق کا لفظ آتا ہے وہاں پر 6 دن، خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ ہمیں معلوم ہے کہ آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بنتا ہے، کئی سال لگتے ہیں۔ رحم مادر میں وہ ایک جرثومہ جو ہے باپ کی طرف سے اور ایک جرثومہ ماں کی طرف سے، اور پھر نطفۃ امشاج، 9 مہینے لگتے ہیں اس کو ایک بچے کی تکمیل میں، وقت لگے گا۔ عالم خلق میں ٹائم ایلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے، جبکہ عالم امر میں وقت کا کوئی سوال ہی نہیں۔ چنانچہ روح کے بارے میں اور ملائکہ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ دونوں عالم امر کی شے ہیں۔ ان کے لیے روح جو ہے انسان کی، اس کو بھی حرکت کرنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں، آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش معلی کے قریب ہوگی، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا۔ یہ فینومینن جو ہے یہ بالکل ہماری جو کیٹیگریز ہیں ورلڈ آف میٹر کی اس سے بالکل جدا ہے۔ تو بہرحال اس وقت عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو نور ہے، یہ جو لائٹ ہے، یہ بھی ورلڈ آف میٹر سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلق سے۔ لہذا یہاں پر اللہ کی ذات کو اس نور سے تشبیہ دینا قطعاً غلط، نہایت مغالطہ آمیز اور بہت گمراہ کن ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے نوٹ کر لیجئے، لیس کمثلہ شیء، اس کی سو مثال کسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ ممکن نہیں، وہ اس سے ماوراء ہے۔ ہمارے مشاہدات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات خاص طور پر اس کے لیے، اس کی کنہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بن سکے۔ لہذا پہلا مغالطہ تو یہاں پر یہ اس کی تصحیح کر لیجئے کہ یہاں پر اللہ کو جو نور کہا گیا آسمان و زمین کا، تو یہاں لفظ نور بھی استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ کس معنی میں؟ اب غور کیجئے، نور در حقیقت اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب یہاں ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہم ہیں، ابھی روشنی ختم ہو جائے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اشیاء ظاہر ہوتی ہیں اس نور ظاہری، نور مادی کے واسطے سے، یہ ظہور کا ذریعہ بنتا ہے یہ نور، جس سے کہ حقائق مادی ظاہر ہوتے ہیں۔ ظہور اور بروز کا لفظ استعمال کر لیجئے، برزہ بھی کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا۔ تو یہ مادی اشیاء کے ظہور و بروز کے لیے یہ مادی نور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے اصل حقائق کو جاننے کے لیے اللہ پر ایمان لازمی ہے۔ اللہ کو مانو گے تو یہ گتھی سلجھتی چلی جائے گی، حقائق سمجھ میں آ جائیں گے، ہر شے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، ہر شے اپنی جگہ بامانی ہو جائے گی، ہر شے کے اندر ایک حقیقت اور معنی نظر آنے لگیں گے۔ اگر یہ نہیں، اللہ کو نہیں پہچانو گے تو گھپ اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کون، زندگی کی منزل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کدھر دیکھیں۔ بڑا پیارا شعر ہے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ اگرچہ یہ معاملہ ہوتا ہے باشعور لوگوں کا، بے شعور لوگ وہ تو حیوانوں کی طرح بھیڑ چال چلتے ہوئے زندگی گزار جاتے ہیں۔ آنکھ کھولی، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کرنا شروع کر دیا، لوگ جدھر کو جا رہے ہیں، جو موب سائیکالوجی ہوتی ہے، جدھر کو سب دوڑ رہے ہیں خود بھی دوڑنا شروع کر دیا، اس پہ زندگی گزار گئے۔ وہ لوگ جو ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں ہوں کون، یہ دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، حقیقت کیا ہے موجودات کی، میری زندگی کی منزل کون سی ہے، ان کی کوئی فکر ہی نہیں۔ بس شب و روز ہیں جو گزر رہے ہیں، دن اور رات کا سلسلہ ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ایک ایک دن گزر رہا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ لیکن باشعور لوگ اس اندھیرے میں گھبراتے ہیں، جیسے ابھی اگر یہاں اندھیرا ہو جائے گا ہم سب گھبرائیں گے، کچھ پتہ نہیں کون داہنے سے آ رہا ہے، کون بائیں آ رہا ہے، کوئی مجھ سے ٹکرا تو نہیں جائے گا، میں کہیں چلوں تو کسی اور سے ٹکر ہو جائے گی، خوف ہوگا۔ اور یہ تو ابھی اس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، اگر کہیں آپ کسی جنگل میں ہو اور گپ اندھیرا ہو، ادھر سے کوئی سانپ تو نہیں آ رہا، ادھر سے کوئی بچھو تو نہیں چلا آ رہا، کوئی اور بلا تو نہیں آ رہی، 100 طرح کے خوف ہوں گے۔ روشنی ہوگی، اب آپ کو اطمینان اور سکون ہوگا۔ بالکل اسی طرح کا اضطراب ایک باشعور انسان محسوس کرتا ہے جب تک اسے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے اندر جو ہے ایک بے چینی، وہ اضطراب کی کیفیت باقی رہے گی۔ نور اس معنی میں ہے
کہ یہ گتھی سلجھتی ہے اللہ کے ایمان سے. یہ ہمارے سابق درس میں بھی یہ لفظ آیا تھا کہ یہ گتھی جو ہے کہ کس نقشد و نقشایت بحکمت معمارہ، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سرا ہاتھ میں آنا چاہیے. وہ سرا ہے اللہ کا ایمان. اللہ پر ایمان کا سرا ہاتھ میں آ گیا، اب یہ گتھی ڈور سلجھ جائے گی. لہذا اسی لیے کہا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل ہر حال میں، استحضار اللہ فی القلب کے ساتھ پھر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ ڈور سلجھ جائے گی. تو اللہ نور السماوات والارض اس معنی میں جس طریقے سے یہ نور مادی وجہ ظہور حقائق مادیہ بنتا ہے، یہ روشنی ظاہری ہمارے ان مادی حقیقتوں کے ظہور کا سبب اور واسطہ بنتا ہے، اسی طرح نور ایمان اللہ کی معرفت کا نور یہ حقائق باطنی اس کائنات کی اصل حقیقتوں کے ادراک اور شعور کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا. یہ ویسے نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، اور جو آپ کی تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں، انت خالق السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد. اے اللہ تو ہی ہے خالق آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اور اسی طریقے سے جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ دعا سے زیادہ جسے فریاد کہا جائے گا، جس میں کہ طائف کے میدان میں جب آپ پر جو سلوک ہوا ہے اہل طائف کی طرف سے، اس پر جو دعا نکلی ہے آپ کے قلب مبارک سے اور زبان مبارک پر آئی ہے، اس میں پھر الفاظ ہیں اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ الدنیا مصائب الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیرے روح انور کی ہی نور کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. تو یہ نور کا لفظ جو ہے اس معنی میں کثرت سے قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی آیا ہے. اب آئیے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی. اور یہاں آپ نوٹ کر لیجئے نور ہی کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ محذوف ہیں فی قلب المومن، مومن کے قلب میں اللہ کے نور کی مثال. یہ نور ایمان کی تمثیل ہے جو دی جا رہی ہے. اس اعتبار سے بھی ثابت ہے جو میں نے تمہیدی باتوں میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں نفاق کا مضمون کثرت سے آیا، منافقین کا طرز عمل بیان ہوا. اس پس منظر میں ایمان کی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے، ذات باری تعالیٰ کی تمثیل دینا مقصود نہیں ہے. نور ایمان اس کے لیے تمثیل ہے کہ جو آگے آ رہی ہے. اور اس پہ ثبوت ایک اور ہے، یہ آیہ مبارکہ ختم ہوتی ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف. یہ نور ہدایت ہے در حقیقت، نور ایمان کہیں نور ہدایت کہیں، اس کے لیے تمثیل ہے کہ اس کی ماہیت کو سمجھو. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اب یہ تمثیل کا جو مرکب تشبیہ ہے، پہلے اس کا نقشہ ذہن میں قائم کر لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ تمثیل و تشبیہ جو ہے وہ انسانوں کے مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے. اب آج کے دور کے مشاہدات نہیں ہے، یہ اس دور کے مشاہدات ہیں جبکہ ابھی صرف چراغ جلتے تھے، ابھی نہ بجلی تھی، نہ قمقمے تھے، نہ یہ روشنی کے یہ مظاہر تھے، نہ ہی اس وقت تک پیٹرول انسان کو معلوم تھا، بلکہ یہ کہ وہ جو دیے جلتے تھے کہیں کڑوے تیل سے، کہیں کسی اور تیل سے، کہیں زیتون کے تیل سے دیے روشن کیے جا رہے ہیں. تو اس دور کے مشاہدات، اس دور کے حالات کہ جو ان کے اپنے آبزرویشن میں تھے، اس سے ایک تمثیل بلڈ اپ کی جا رہی ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے، اب میں نے اس لیے نہیں کہا اس کو جیسے سے اب سارا مرکب تمثیل کے جو مختلف اجزاء ہیں ان سب کو بیان کیا جائے گا تو اس سے در حقیقت مجموعی تصور سامنے آئے گا کہ جیسے ایک طاق ہو، مشکات کہتے ہیں طاق، در دیواروں میں جیسے طاق بنا دیے جاتے تھے، اور نوٹ کیجئے اکثر و بیشتر محراب کی شکل میں ہوتے تھے. حالانکہ طاق ایسا بھی ہو سکتا تھا چوکور قسم کا، لیکن محراب کی صورت میں طاق ہوتے تھے. مشکات المصابیح حدیث کے اس مجموعے کا نام ہے کہ جس میں تمام جو امہات کتب ہیں حدیث نبوی کی، اس سے احادیث کا انتخاب جمع کیا گیا ہے. مصباح کی جمع مصابیح،
یعنی ایک تو عام طور پر تو ایک مشکات میں ایک ہی چراغ روشن ہوتا تھا، ایک طاق میں ایک چراغ دھرا ہے، لیکن وہ کتاب جو ہے اس میں بہت سے چراغ روشن ہیں، مصابیح ہیں، چونکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد مختلف جو سائے ستہ کی کتابیں ان سے احادیث کا انتخاب کر کے جمع کیا گیا، اس لیے اس کا نام ہے مشکات المصابیح۔ تو کمشکات فیہا مصباح، یہ مصباح چراغ، روشنی دینے والا، لفظ صبح جو ہے روشنی، صبح کا فلق الصبح، اسی سے در حقیقت مفعال کے وزن پر اس میں اعلیٰ بنا مصباح، روشنی دینے والا۔ تو جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ دھرا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے میں ہے، جس کو آپ چمنی بھی کہتے تھے۔ لالٹین کا تصور کیجئے، لالٹین جو ہے اس کے اندر مٹی کے تیل سے وہ ایک جو جل رہی ہے، جو اس کے اندر بتی ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کو ایک چمنی میں، تاکہ ہوا کی ادھر ادھر کی آمد و رفت جو ہے اس سے وہ جو شعلہ ہے وہ متاثر نہ ہو، لو جو ہے قائم رہے اپنی جگہ پر۔ بڑا پیارا شعر ہے، لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی حرکت سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ شمع حقیقت تو ایک ہی ہے اور اپنی جگہ قائم ہے، البتہ یہ کہ فانوس کی حرکت سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ ایک ہی چراغ ہو اور فانوس اس کے گرد چکر لگا رہا ہو تو رنگا رنگ نظر آئیں گے، آپ کو مختلف روشنیاں نظر آئیں گی، مختلف اس کی جو ہے جھلکیاں ہوں گی، تو چراغ تو اندر ایک ہی ہے۔ لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو اس چراغ کی لو کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس میں در حقیقت مثال ہے نفس مطمئنہ، انسان کی اعلیٰ ترین روحانی کیفیت ہے جسے قرآن تعبیر کرتا نفس مطمئنہ، کہ وہ ادھر ادھر کے بدلتے ہوئے حالات سے مضطرب نہ ہو جائے۔ سختی آئی ہے تب بھی قائم ہو، انسان صبر کرے، جمع رہے اپنی جگہ پر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمتیں مل گئی ہیں، تو بھی آپے سے باہر نہ ہو جائے، پھولا نہ سمائے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک اس کے اندر ایک طرح کا حلم ہو، اس کی طبیعت کے اندر ایک پختگی ہو، میچورٹی ہو، اس کے اندر ایک یعنی یوں سمجھیے کہ توازن موجود رہے۔ یہ کیفیت ہے نفس مطمئنہ، ہر کیفیت سے، ادھر ادھر کی حالات سے انسان متاثر نہ ہو۔ اسی طرح یہ چراغ کی لو جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اس کے لیے المصباح فی زجاجہ، ایک شیشے میں ہے، گلوب میں ہے، چمنی میں ہے۔ الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ چمنی یا گلوب یا شیشہ ایسے نظر آتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چراغ کی روشنی جو ہے، اس کی لو جو ہے، وہ تمام اطراف و جوانب میں سیمیٹریکلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اگر وہ شیشہ ہے۔ ایک جگہ پر اس کا کی لو کھڑی ہے اور اس کی طرف سے چاروں طرف روشنی جو ہے بالکل ہوموجینس انداز میں اور ایک سے انداز میں وہ چاروں طرف پھیل رہی ہے، تو نظر آتا ہے وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب اگلا حصہ آ رہا ہے اس تمثیل کا۔ چراغ میں ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی روغن جلے گا۔ آج بھی دیہات میں کہیں کہیں، بہرحال دیہات کی مساجد میں آپ کو کڑوے تیل کا دیا جلتا ہوا نظر آ جائے گا۔ کڑوا تیل ہے، اس کے لیے آپ کو بتی ڈالنی پڑتی ہے۔ وہ تیل براہ راست آگ کو قبول نہیں کرتا، وہ خود آگ کو نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ تو اس کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ وہ روئی کی بتی آپ نے اس میں ڈالی ہے، اس کے حوالے سے تیل جلے گا، خود نہیں جلے گا۔ اس سے آگے مٹی کا تیل ہے، لالٹینوں میں، اور پرانے زمانے میں، پرانا بھی کیا، ہم نے اپنے بچپن میں انہی کو استعمال کیا ہے جبکہ ابھی بجلی نہیں آئی تھی، شاز ابھی گھروں میں آئی تھی، ہمارے بچپن میں کیفیت تھی۔ تو وہی گلوب ہوتے تھے، وہی چمنیاں، وہی لیمپ، تو ان کے اندر جو ہے مٹی کا تیل جلتا تھا۔ مٹی کا تیل بھی خود آگ نہیں پکڑتا، بلکہ یہ کہ اسے پھر کسی نہ کسی بتی کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے وہ جلتا۔ اس طرح آگے چل کر جو ان کے مشاہدے میں جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، زیتون کا تیل، اور ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ زیتون کا تیل جو ہے، روغن زیتون، یہ مختلف اس کے مزاج ہوتے ہیں۔ ایک ایسا درخت جو تنہا کہیں کھڑا ہو لق و دق میدان میں، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو، پہاڑی ہے اس کی چوٹی پر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سورج کی تمازت ہے وہ پورے دن اسے مل رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہی تمازت جو ہے سورج کی سولر انرجی ہے، لکڑی کی شکل اختیار کر رہی ہے تو بھی وہ سولر انرجی ہے، جسے ہم جلا کر چولہے میں، وہی سولر انرجی ہے، وہ واپس لے آتے ہیں اور وہ ہم آگ کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس روغن کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ سولر انرجی ہے، سب کا اصل جو ہے سورس وہ تو وہی ہے۔
تو اگر تو کسی جھنڈ میں کوئی درخت ہے تو جھنڈ کے یا مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا. مشرق میں ہے تو صبح کی تو روشنی اسے پوری ملے گی، دھوپ کی پوری تمادت سے فائدہ اٹھائے گا، شام کی نہیں ملے گی. مغرب میں ہے تو شام کو تمادت ملے گی دھوپ کی، اور مشرق اور صبح کے نہیں ملے گی. جھنڈ کے درمیان میں ہے تو ادھر سے بھی اوٹ میں ہے ادھر سے بھی اوٹ میں ہے. صرف یہ کہ وہ درمیانی حصہ جب کہ سورج جو ہے عین اوپر جو ہے چمک رہا ہو تبھی اسے اس کی حرارت سے فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر وہ درخت ہے کسی چٹیل میدان میں، نہ ادھر کوئی اوٹ نہ ادھر اوٹ، یا کسی بلند مقام پر، چونکہ میں 2 سال پہلے جب گیا اسپین میں دیکھ آیا ہوں یہ منظر. واقعہ یہ کہ اسپین کا وہ علاقہ، خاص طور پر جنوبی اسپین جسے اندلوسیہ کہتے ہیں، اس میں بڑی کثرت کے ساتھ ہیں یہ جنگل، جھنڈ کے جھنڈ آپ کو میلوں چلے آئیں گے یہ زیتون کے درخت. اور یہ کہ وہ پہاڑی سلوپس ہیں جن کے اوپر یہ درخت ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہر پہاڑی کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اس پر بھی درخت لگے ہوئے. اب پہاڑی کے اگر مشرقی گوشے میں ہے تو صبح کا مشرق کا سورج تو ملے گا، شام کا تو نہیں ملے گا. جیسے ہی سورج جو ہے دلوک الشمس کا معاملہ شروع ہوگا اسے وہ حرارت اور اس کی تمادت سے حصہ نہیں ملے گا. مغرب میں ہے تو صبح کے وقت محروم رہے گا. چوٹی پر جو درخت کھڑا ہے وہ ہے کہ جو پورا دن طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک وہ تمازت اور حدت جو ہے دھوپ کی اسے مل رہی ہے. اس کا روغن اتنا شفاف ہوتا تھا. اب اس کے لیے لفظ آ رہے ہیں، یوقدو جلایا جاتا ہے اس چراغ کو، من شجرتن. اب یہاں پر روغن کا لفظ، زیت کا لفظ بعد میں چونکہ کیا ہے یہاں نہیں لایا گیا، آگے آ گیا ہے. یکادو زیتھا، زیت کہتے ہیں تیل کو، لیکن یہاں پر نہیں لایا گیا. مراد یہی ہے کہ اس درخت کے روغن سے اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیت ولا غربیہ. وہ ایک ایسا مبارک درخت ہے زیتون کا، بڑا بابرکت. بابرکت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہاں مبارک اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو جو ہم عام تصور ہے. برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے کا ظہور زیادہ ہو جائے، کثرت سے ہو جائے. کسی شے کے اندر جو خیر ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہو جائے. ماء مبارکہ، پانی برکت والا، زمین کے اندر جو رویدگی کی صلاحیت ہے پورے طور پر ابھر کر آ جائے. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب ہے. فطرت انسانی میں اللہ نے جو کچھ حقائق ودیت کیے ہوئے ہیں انہیں بھرپور طور پر ظاہر کرنے والی کتاب یہ کتاب مبارک ہے. اسی طرح شجرات مبارکۃ، اس میں جو صلاحیت ہے اس کے روغن میں، اس کو بھرپور طور پر اور پوری استعداد کو بروئے کار لانے والا درخت. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب یہ لا شرقیہ ولا غربیہ سے بعض حضرات نے، مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ جھنڈ میں ہو. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس فزکس کے اعتبار سے بھی بات غلط، اور یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے. بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لا شرقیہ ولا غربیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ درخت نہ کسی جھنڈ کے شرقی جانب ہو نہ کسی جھنڈ کے مغربی جانب ہو، نہ وہ جھنڈ میں ہو، بلکہ وہ تو تنہا کھڑا ہو، اس کے اندر شرقی غربی کی تقسیم ہی نہ ہو. یہ جس کو کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے بہت خوبصورتی سے کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. یہ شرقی اور غربی کی تقسیم سے بلند ہو جائے انسان، اسی اعتبار سے وہ درخت. اور یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ درخت جو پہاڑی کی چوٹی پر ہو یا کسی لق و دق چٹیل میدان میں ہو کہ کوئی اوٹ نہ ہو اسے، نہ شرقی جانب سے نہ غربی جانب سے. اگر کسی شے کے شرقی جانب میں ہے تو مغرب سے اوٹ ہو گئی، کسی شے کے اگر غربی جانب میں ہے تو مشرق سے اوٹ ہو گئی، اسے کوئی اوٹ نہ ہو. اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے اس کا روغن کے روشن ہو جائے، بھڑک اٹھے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اتنا صاف اتنا شفاف کہ خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو. اب یہاں میں عرض کروں گا، میں نے آپ کو کڑوے تیل کی مثال دی، مٹی کے تیل کی مثال دی. سب سے زیادہ صاف اور سب سے زیادہ بھڑک اٹھنے کے قریب تیل اس وقت تک جو کچھ لوگوں کو معلوم تھا وہ زیتون کا تیل، اور زیتون کا بھی ایسا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو. اگر آج کے دور میں یہ تمثیل دی جائے تو پیٹرول ہے اس کی بہترین جو ہے مثال عالم مادی میں. پیٹرول جو ہے وہ گویا کہ آگے بڑھ کر آگ کو پکڑتا ہے. وہاں تو ابھی چاہے آگ قریب نہ آئی ہو تو اس میں یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے پکڑ لیتا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، بھڑک اٹھنے کو بےتاب.
جیسے کہ وہ مصرع ہے کہ نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. معلوم ہوا کہ اس تیل کے اندر تو خود بھڑک اٹھنے کی اتنی بےتابی ہے، بے قراری ہے کہ گویا منتظر ہے کہ کہیں سے آگ کا شعلہ جو ہے کہیں میرے قریب آ جائے اور میں بھڑک اٹھوں. یکاد زیتھا، یہ ہے اصل جان اس تمثیل کی. یہ ساری تمثیل جو ہے اس سے جو تصور سامنے لانا پیش نظر ہے وہ یہ کہ کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. کسی کا روغن فطرت اتنا شفاف ہے کہ وہ خود حق کو قبول کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کے اندر پیاس بھڑکی ہوئی ہے. وہ کعبے کے کپڑے پکڑ پکڑ کر، پردے پکڑ پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے، اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں میں نہیں جانتا. وہ اس کی تلاش میں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. ورقہ ابن نوفل کہاں مکہ حجاز کا شہر اور کہاں شام تک گئے ہیں، ایسی عبرانی سیکھ کر آئے ہیں کہ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں تورات لکھتے تھے. وہ حق کی تلاش، وہ روغن، بے چین روغن کہ جو گویا کہ آگ کو چھونے کے لیے بے قرار ہے. حضرت اسی طریقے سے آپ حضرت سلمان فارسی کی مثال ذہن میں رکھیے، کہاں ایران سے چلے ہیں اور شام پہنچے ہیں، اور پھر کہاں حضور کے قدموں میں پہنچے ہیں، مدینہ منورہ میں. یہ بےتابی، حقیقت کو جاننے کی بےتابی. پھر یہ کہ فطرت کا روغن اتنا صاف شفاف ہو کہ ان حقائق تک تو پہنچا ہوا ہے، ایک اللہ کو تو پہچان لیا ہے. وہ جو کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سارا سبق جو ہے نوٹ کر لیجئے. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حکمت، دانائی، انشکر للہ، اس کا پہلا نتیجہ اللہ کا شکر کرو، اللہ کو پہچانو. سورہ فاتحہ جس میں کہ وہ کیفیات جو ہے وہاں تک انسان خود پہنچا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو کیفیت ہے اس کو تعبیر کیا گیا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اس کا روغن روشن ہونے کو بےتاب ہے، قریب ہے کہ بھڑک اٹھے اس کا روشن، چاہے اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو. نور علی نور، آگ چھو لے تو روشنی پر روشنی ہے، نور ہے نور پر. ایک بات تو یہاں لفظ نوٹ کیجئے، اگرچہ عربی زبان میں لفظ نور مفرد ہے، اس کی جمع ہے انوار، لیکن قرآن مجید میں اس کا جمع کی شکل میں یہ لفظ پورے قرآن میں نہیں آیا. جبکہ ظلمت اور ظلمات قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ظلمات کا لفظ آئے گا، جیسے کہ اس رکوع میں بھی آخر آ جائے گا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر، تہ بر تہ تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر. لیکن یہاں جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دو نور جمع ہو رہے ہیں، لیکن نہیں رہے گا نور علی نور. نور ایک وحدت ہے. البتہ عدم نور کے مختلف شیڈز ہو سکتے ہیں، اس کے درجے مختلف ہو جائیں گے. نور ایک وحدت ہے، حقیقت واحدہ ہے. البتہ نور کا فقدان کس درجے میں ہے؟ ایک درجے میں وہ ظلمت کا ایک درجہ ہوگا، اس سے زیادہ فقدان ہے اور زیادہ درجہ گہرا ہو جائے گی ظلمت جو ہے تاریکی. تو یہ نوٹ کر لیجئے ابھی صرف کہ نور ہمیشہ قرآن میں واحد آیا ہے اور ظلمات اکثر و بیشتر جمع کے صیغے میں. نور علی نور، نور پر نور. اب یہاں حقیقت کھلی ہے. اب یوں سمجھیے ایمان کا ایک ایسنس کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. ایمان ایک نور ہے، نور باطنی، اور یہ دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے. نور علی نور، ایک نور پر دوسرا نور. ایک نور نور فطرت ہے، یہ جو ہمارا تیسرے درس سے مضمون چلا آ رہا ہے، نور فطرت. فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نور ودیعت کیا ہے، اس لیے کہ در حقیقت فطرت عبارت ہے ہماری روح سے، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کے اندر معرفت ربی ہے، محبت خداوندی بھی موجود ہے. البتہ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے. عالم موجودات میں آ کر، عالم مادی میں آ کر اس پر پردے پڑ گئے. البتہ ان پردوں کی درجہ بندی ہے. بعض لوگوں کے اندر شہوات، خواہشات، جذبات، تعصبات کی پٹیاں بہت سخت ہیں. پوری محنت کر لیں اللہ کے نبی اور رسول بھی، تب بھی وہ پٹیاں نہیں کھلتی، پردے نہیں اٹھتے. ابو جہل کے پردے نہیں اٹھے. اور اس کے بالکل برعکس بعض لوگوں کا وہ نور فطرت جو ہے اتنا صاف شفاف، اس روغن زیتون کے مانند جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے کہ وہ تو گویا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ کہیں دیاسلائی قریب آ جائے، کہیں کسی نبی کی دعوت کان میں پڑ جائے صحیح، فوراً لپکیں گے، فوراً تصدیق کریں گے، فوراً ان کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچائیں گے. وہ مصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہماؤس، یہ اس کی کیفیت ہوگی. یہ ہے در حقیقت نور ایمان کی ماہیت
کہ یہ دو نوروں سے مرکب ہے. اب یہ نوروں میں تو اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن قرآن کا اسلوب میں نے آپ کو بتا دیا کہ نور کو ہمیشہ واحد رکھتا ہے. نور علی نور، نور پر نور. ایک نور فطرت اگر صاف شفاف ہے تو بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ندا کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے ایمان کی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. ہم ایمان لے آئے. یہ معاملہ کہ جو وہاں اس لمبے ڈسکرسو نالج میں درجہ بدرجہ آگے بڑھ کر استدلال کی کڑیوں کو جوڑ کر وہاں ہمارے سابق درس میں جو حقیقت واضح ہوئی تھی، وہ یہاں ایک سپونٹینیس حقیقت کے اعتبار سے کہ جیسے دیوار کو سیکل کر دیا گیا، تمام حقائق منکشف ہو گئے. یہی ہے کہ جو صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، قلب کو صاف کر دو، آلائشیں دور کر دو. اس میں جو ہماری اڈ اور لیبیڈو جس کو کہتا ہے فرائڈ، نفس امارہ، اس کے تقاضے جو ہیں ان سے اس قلب کو نجات دلا دو، مزمحل کرو ان تقاضوں کو. یہ سارے جو مجاہدے ہوتے ہیں، سارے جس کے لیے ریاضتیں ہیں اور مراقبے ہیں، یہ سب کس لیے ہے کہ یہ قلب صاف ہو جائے. قرآن مجید حدیث میں بھی حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں پر زنگ آ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے. لوگوں نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ہماری تلواروں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، پھر چمکنے لگتی ہے. تو فرمائیے کہ اگر دلوں پر بھی زنگ آتا ہے تو اس کا پالش کون سا ہے، اس کا سیکل کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت دو چیزوں کی، ایک موت کو کثرت سے یاد رکھو کہ جانا ہے، یہ میری مستقل قیام گاہ نہیں ہے، یہاں دل نہ لگانا، اس لیے کہ یہاں سے جانا ہے، یہ تو عارضی سفر ہے. کل فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، اس سے دل نہ لگاؤ. اور نمبر دو، کثرت دوسری قرآن مجید کی تلاوت کی. کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، اس سے یہ دل پالش ہوں گے. جب پالش ہوں گے تمام کائنات کے حقائق منعکس ہو جائیں گے. کل معرفت جو ہے وہ اس قلب کے اندر منعکس ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے آئینہ ہے، آئینے کے آگے اگر چراغ نہیں آیا ہے، روشنی نہیں آئی ہے، تو آئینے کے اندر چراغ منعکس نہیں ہوگا، روشنی نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی سامنے آئے گا، اگر آئینہ صاف ہے، شفاف ہے، اس پر گردہ نہیں ہے، اس پر پردے نہیں پڑے، فوراً جگمگا اٹھے گا. اس میں وہ سٹیپس نہیں ہیں، اس میں درجہ بدرجہ منطق، عقل، فطرت، بدیہیات فطرت، پھر سوچ، پھر غور، تفکر اور تدبر اور تذکر، اس کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. آئینہ صاف ہے، حقیقت سامنے آئی ہے، حقیقت وحی، نور وحی، فوراً جگمگا اٹھے گا آئینہ، اس کے اندر وہ پورا نور منعکس ہو جائے گا. نور علی نور، نور ہے نور پر. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اب یہاں نور ہی بالکل واضح ہو گیا، یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس نور، یہ نور ہدایت، نور ایمان. یہ نور ایمان کی دو اجزاء ترکیبی، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ، رہنمائی فرماتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، فرق رہے گا، فرق و تفاوت. جیسے کہ مٹی کے تیل سے دیا جلانا یا لالٹین روشن کرنا، اس کے لیے واسطہ چاہیے، ایک بتی چاہیے. کڑوے تیل کا دیا جلانا، بتی چاہیے گی. لیکن یہ ہے کہ پیٹرول، اس کو کسی شے کی حاجت نہیں، خود بھڑکنے کو تیار. بالکل یہ معاملہ ہے کہ نبی کی دعوت وہی جب سامنے آتی ہے تو مختلف طبائع کا رد عمل مختلف ہوگا. جن کا روغن شفاف، وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب، وہ فوراً تصدیق کریں گے، آئیں گے، ایمان لے آئیں گے. جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے. تو شفاف ترین روغن فطرت کا، اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت ابو بکر. ویسے اسی درجے کے قریب حضرت عثمان کا معاملہ بھی ہے، اور بھی ہے. حضرت زید جن کا انتقال ہو گیا، آپ سوچئے کہ اگر جو شخص کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن جانتا نہیں کیا کروں کیا نہ کروں، ہدایت چاہیے مجھے. اگر حضور پر وحی کا آغاز ہو جاتا ان کے انتقال سے قبل تو کیا فوراً تصدیق نہ کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی جتن نہیں کرنے پڑتے.
بلکہ جیسے ہی نور وہی سامنے آیا ان کا آئینہ قلب جگمگا اٹھتا ہے۔ باقی کچھ لوگوں کے اوپر حجابات ہیں، وہ دور ہوتے جائیں گے، وقت لگے گا۔ حضرت حمزہ ہیں، ان کا طبیعت کا ادھر کوئی رجحان ہی نہیں غور و فکر کی طرف، وہ 100% ایکسٹروورٹ انسان، وہ تو سیر شکار، باہر جانا اور شکار کرتے رہنا، کئی دن صحراؤں میں رہنا، شیروں سے مقابلہ کرنا، یہ ان کا شغل ہے، یہ ان کو اسی کے اندر راحت محسوس ہو رہی ہے۔ 6 برس گزر گئے، سوچا ہی نہیں کہ میرا بھتیجا کہہ کیا رہا ہے، حالانکہ کوئی اور دوسرا حجاب نہیں تھا، کوئی دشمنی نہیں تھی حضور سے، نہایت محبت، ہر درجے کی محبت، رشتے تین رشتے موجود ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، اور دودھ شریک بھائی عرب کے اندر بالکل حقیقی بھائی کے مانند ہوتا تھا۔ پھر ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی ہیں، 4 رشتے، لیکن 6 برس گزر گئے، توجہ ہی نہیں۔ یہ عدم توجہی جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک حجاب ہے۔ بعض لوگوں میں وہ حجاب اس سے آگے بڑھ کر حسد کا حجاب ہے، تکبر کا حجاب ہے، یہ نہیں دفع ہوگا، اس کا رفع ہونا سب سے مشکل۔ اعجاب المرء بنفسہ ہی، اس لیے نہ ماننا کہ میں اگر ان کی بات مانوں گا تو یہ بالاتر ہو گئے، میں کمتر رہ گیا، حالانکہ میں ان سے برتر ہوں، میرے اندر میرا سٹیٹس، میری حیثیت، میری وجاہت، میں ان سے اعلیٰ ہوں، برتر ہوں۔ یہود کے علماء نے جنہوں نے پہچانا حضور کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، مانا نہیں۔ یہ وہ حجابات ہیں، یہ وہ تعصبات کی پٹیاں، تکبر اور حسد کی بنیاد پر یہ کبھی نہیں کھلیں گے۔ البتہ عدم توجہی ہے، یا یہ کہ کچھ نفسانی اثرات ہیں انسان کے اوپر، دنیا کی لذتوں میں زیادہ مگن ہے، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ زنگ دور ہو جائیں گے، صرف وہ زنگ رہ جائے گا، وہ دور نہیں ہوگا جہاں تکبر ہو، تعصب ہو اور حسد ہو۔ یہ وہ امراض ہیں کہ وہ رفع نہیں ہوتے۔ باقی تمام افراز دیر سویر، کوئی جلدی اور کوئی دیر کے ساتھ رفع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے وہ اس تمثیل کا جو اصل حاصل ہے۔ اس کے بعد فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، یہ پچھلی نشست میں بھی بیان کر چکا ہوں، یہ تمثیل اللہ نے بیان کی لوگوں کے لیے، ماہیت ایمان کو سمجھنے کے لیے، کہ یہ نور ایمان 2 انوار سے مرکب ہے، نور فطرت اور نور وحی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم کامل رکھتا ہے، ہر شے کی اصل حقیقت کما ہیا اس کے سامنے ہے آنے واحد میں۔ اب اگلے درس کے بارے میں سمجھ لیجئے، اس نور کا ظہور انسانی شخصیت میں، ایک تو میں اس اعتبار سے نوٹ کرا چکا ہوں پچھلے درس میں کہ یہ سورہ احزاب میں جائیے تو اس کی آیت نمبر 35 جو میں نے آپ کو اس وقت بھی پڑھ کر سنائی تھی، اب میں دوبارہ سنا رہا ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ گویا کہ اس ایمان کا ظہور ہے۔ خاص طور پر نوٹ کیجئے سابقہ درس اور اس درس کے درمیان جو فرق ہے، وہاں ایمان کا ظہور آیا تھا عمل میں، جد و جہد میں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، وہاں یہ نقشہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ مومن کی شخصیت کے یہ 2 رخ ہیں، ایک رخ وہاں آیا ہے، ایک رخ یہاں آیا ہے۔ اور نوٹ کیجئے وہ چونکہ خارج پر غور و فکر کے ذریعے سے ایمان کی تحصیل ہے، اس اعتبار سے ایکسٹروورٹس لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ، بھاگ دوڑ، ایثار، قربانی، ہجرت، جہاد، قتل، قتال، اس کا ذکر زیادہ ہے۔ یہ انٹروورٹس کا ہے، یہ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی والا پہلو ہے، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اس کے ساتھ مناسبت ہے ان اوصاف کی جو یہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی آئے، اور اب جو 3 آیات میں اس رکوع میں سورہ نور کے 5ویں رکوع کی جو اب 3 آیات آئیں گی، آج جو ہم نے ایک آیت پڑھی ہے حجم کے اعتبار سے وہ ان 3 آیات کے مساوی ہے۔ ان 3 آیات میں یہی نقشہ آئے گا، لیکن بہت بڑے ہی پرجلال انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، بندہ مومن کی شخصیت کی ایک تصویر، لیکن ایک تصویر کا ایک رخ وہ جو سورہ آل عمران والے درس میں آ چکا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور ایک رخ وہ ہے جو کل آئے گا،
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.